بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے یہ ایک انٹرسٹنگ کویسچن کے بارے میں ہے جو کہ بہت سارے پیشنٹس ہم سے پوچھتے ہیں۔ اور یہ پیشنٹس جو ہیں یہ عام طور پر انزائٹی ڈس آرڈرز، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر یا ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں۔ اور یہ پیشنٹس ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ نفسیات کی دوائیاں جو ہیں وہ چھوڑ دیں۔ یا پھر کچھ ایسے پیشنٹس ان میں سے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب ہماری طبیعت بہتر ہونا سٹارٹ ہوئی ہے، تو گھر والے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ بہتری آ رہی ہے تو اب جو ہے اس دوائی کو آپ چھوڑ دیں، اور آپ ڈاکٹر سے بات کریں کہ وہ یہ دوائیاں آپ چھڑوا دیں۔ تو ان پیشنٹس کے بارے میں اور ان کی فیملیز کے بارے میں یہ معلوماتی ویڈیو ہے جو کہ میں آپ کو آج اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم سائیکائٹری کے ڈس آرڈرز کو تقسیم کریں دو کیٹیگریز میں، تو دو بڑی کیٹیگریز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو وہ کیٹیگری ہے جس کو ہم ایکسٹرنلائزنگ ڈس آرڈرز کہتے ہیں۔ ایکسٹرنل سے مراد ہے باہر، یعنی انسان اندر سے انسان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ بڑی شدت سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ بہت زیادہ پرابلمز ہیں۔ مثال کے طور پر شکیزوفرینیا کا مرض، بائی پولر ڈس آرڈر، پرسنالٹی کے پرابلمز، اور بھی دیگر جو ہیں پرابلمز، مختلف طرح کی ایڈکشنز وغیرہ، جس میں بندہ خود اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو گھر والے ہیں ان کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ خود لے کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے اس کا علاج کریں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو لے کے چلیں۔ اچھا، اب جو دوسری کیٹیگری ہے جو کہ زیادہ بڑی کیٹیگری ہے، جس کو ہم انٹرنلائزنگ ڈس آرڈرز کہتے ہیں، اس میں ان کا الٹ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں فیملی کو نہیں پتہ ہوتا کہ مریض کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر فیملی یہ کہتی ہے کہ نہیں ٹھیک رہتا ہے، یا پھر تھوڑا بہت چلو وہم کرتا ہے، تھوڑی بہت ٹینشن لے لیتا ہے، سینسٹیو ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اندر سے اس بندے کو شدید ذہنی اذیت کا سامنا ہوتا ہے۔ یعنی جو تکلیف ہے اصل میں نفسیاتی بیماری کی، وہ ہوتی ہی انٹرنلائزنگ ڈس آرڈرز میں ہے، کہ اس میں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ذہنی سکون ڈسٹربڈ ہے، اور وہ شدید ذہنی اذیت میں ہوتا ہے۔ اتنی شدید ذہنی اذیت میں کہ بعض اوقات شدید ڈپریشن میں لوگ خودکشی تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو انٹرنلائزنگ ڈس آرڈرز ہیں، جس میں انزائٹی، او سی ڈی، ڈپریشن یہ شامل ہے، اب یہ وہ پیشنٹس ہیں جو کہ روزانہ تکلیف پہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں، لیکن گھر والوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے۔ گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے۔ اب ان پیشنٹس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ فیملی کہتی ہے کہ تم تو ٹھیک ہو، تم دوائی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو میں فیملیز کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ کو تھوڑی دیر اپنے جس بندے کو آپ سمجھا رہے ہیں اس سے بیٹھ کے اس کا یہ جو حال ہے وہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا فیل کرتا ہے، کتنا برا محسوس کرتا ہے، اور اس کی زندگی ان ساری چیزوں سے کتنی زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بجائے اس کو صرف یہ سمجھانے کے کہ تم دوائیاں چھوڑ دو، اگر آپ اس کی ساری صورتحال کو سنیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ آئیڈیا ہونا شروع ہوگا کہ یہ مسئلہ آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے، اور اس بندے کی، اس پیارے کی زندگی کو یہ بہت بری طرح متاثر کر رہا ہے، آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ۔ تو یہ چیز میں پیشنٹ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی کو یہ بات سمجھائیں کہ آپ کو نہیں آئیڈیا، مجھے پتہ ہے کہ میرے پہ کیا بیت رہی ہے۔ تو یہ وہ ڈس آرڈرز ہیں، اور ان ڈس آرڈرز میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ڈس آرڈر میں انسان جب ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ بہت زیادہ کشمکش میں ہوتا ہے۔ اس میں اگر بندے کو یہ وہم بھی ڈل جائے جو گھر والے ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو نفسیاتی دوائیاں تم لے رہے ہو، اب نارمل ہو جاؤ گے، ساری عمر کے لیے لگ جائیں گی، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ بیچارہ جو ہے جو قدم اٹھا بھی رہا تھا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیز میں ضرور پیشنٹ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، فیملی تو نہیں جانتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی فیملی کے دباؤ سے متاثر ہو کے آپ یہ سوچیں کہ میں نے علاج نہیں کروانا یا میں نے اپنا علاج روک دینا ہے، بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے سٹینڈ لیں،
اور یہ دیکھیں کہ اگر یہ میڈیکیشنز پوری دنیا میں دی جا رہی ہیں اور یہ علاج پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس کے نقصانات فوائد سے زیادہ ہوں، ورنہ ظاہر ہے کہ دنیا کے جو مہذب ممالک ہیں وہ تو اس کو بالکل قبول نہ کرتے، ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جو پیشنٹس، جو فیملیز یہ بات سمجھ لیتی ہیں ان کے جو آگے جو ہے بہتری کے امکانات وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو کہ اس دباؤ میں آ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنا پراپر علاج نہیں کرا پاتے۔ تو میری یہ ویڈیو اس کے بارے میں تھی، امید ہے کہ اس کے بارے میں آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو پایا ہوگا۔ تو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں مجھے اپنے کومنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔